یہ ہے اجازی آفیشل، یہاں آپ کو حمد و نعت اور تقاریر دیکھنے کو ملے گی۔ حیات لے کر چلو، پیام لے کر چلو، حیات لے کر چلو، پیام لے کر چلو، چلو تو سارے جہاں کو ساتھ لے کر چلو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے جس سے وہ شیشہ تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو جو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا ہے رہزنوں کے ہاتھ، ایمان تیرا لٹ گیا ہے رہزنوں کے ہاتھ، ایمان تیرا جو بچا دے وہ در پر تلاش کر۔ سبھی احباب ایک مرتبہ محبت اور اخلاص نیت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ بزرگوں، تقریر کا موقع بھی نہیں ہے، ٹھنڈ بھی بڑھ رہی ہے، اب تو صرف اور صرف چند جملے اظہار خیال کے قبیل سے مجھے آپ کے سامنے کہنے ہیں۔ اس کے بعد مختصر سی دعا اور پھر انشاءاللہ اس نشست کی تکمیل ہو جائے گی۔
بچوں کی نعتیں، نظمیں، تلاوتیں، تقاریر سب کو بغور سنا۔ چھوٹے بچوں نے بھی نعت اور نظمیں پیش کی، اور مدرسہ حاضہ کے بڑے طلبہ نے بھی تقاریر بڑے ہی اچھے انداز میں پیش کی۔ ویسے تو الحمدللہ میں ادارے سے اور ادارے کے ذمہ دار حضرت قاری صاحب سے پہلے سے واقف ہوں۔ کوئی پہلی ملاقات اور پہلا دیدار اور پہلی سماعت نہیں ہے، لیکن آج اس مجلس کو جب میں نے سنا، دعوت کی شکل میں، تقریر کی شکل میں، نعت اور نظم کی شکل میں، یقیناً وہ لائق تعریف ہے، لائق ستائش ہے۔ سننے کے بعد یہ کہنا ہمارا حق بنتا ہے کہ طلبہ نے بہت خوب انداز میں اپنے پروگراموں کو پیش کیا۔ یہ صرف اور صرف مدرسہ حاضہ کے اساتذہ کی محنتیں اور کاوشیں، ان کا نتیجہ ہے کہ جس کا اظہار طلبہ کے ذریعے ہمارے کانوں تک، ہماری سماعتوں تک پہنچا۔ بہت اچھی محنتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العزت مزید جدوجہد باخلاص نیت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس مدرسے کے فیض کو اللہ رب العزت دور تک جاری، ساری، عام اور تام فرما دے۔ قاری صاحب جو مدرسہ حاضہ کے ذمہ دار اور محترم اور بانی بھی ہیں، اپنی محنتوں میں اور اپنے فن میں ماشاءاللہ نمایاں ہیں۔ کافی زمانہ ان کو محنت کرتے کرتے ہو گیا، کافی تلامذہ ان کے ہیں، الحمدللہ اپنی محنت کے میدان میں بہت کامیاب شخص ہیں۔ اپنی محنتوں سے لگے ہیں، تعمیر بھی اضافے کی طرف ہے اور تعلیم بھی الحمدللہ اضافے کی طرف ہے۔ اللہ ہر زمانے میں اس کے لیے بہتر سے بہتر معاونین عطا فرماتا ہے۔ اللہ مخالفین اور حاسدین سے پوری پوری حفاظت کرتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات تو میں نے عظمت قرآن کریم کے تعلق سے پڑھی ہے، لیکن ان کو بیان کرنے کا، ان کی وضاحت کا موقع اس وقت نہیں ہے۔ ان دو آیتوں سے ہٹ کر ایک آیت فی الوقت میرے ذہن میں آئی ہے۔ قرآن کریم کے 28ویں پارے کی آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ بس اس کی مختصر سی وضاحت کر کے بات تمام کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ہر ایمان والے کو مخاطب بنا کر فرمایا، اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے
اور یہ ہمارا دنیا میں آنے کا اولی مقصد ہے۔ کھانے کے لیے، کمانے کے لیے، سونے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے ہم دنیا میں نہیں آئے، بلکہ اللہ نے ہمیں یہاں ایک عظیم مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ اللہ کی بندگی بندے کا اولی حق ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اگر اللہ کے بندے نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا اور اپنے اللہ کی عبادت نہیں کی تو اس نے اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو ضائع کر دیا۔ صبح شام اللہ کے گھر کے بنانے سے آواز لگتی ہے، ایمان والوں کو بلایا جاتا ہے، ایمان والوں کو کامیابی کا راستہ دکھایا جاتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو اپنے گھر میں بلا رہا ہے۔ کیوں؟ انسان ہے، جانے سے، بھولنے سے، رات میں، صبح میں، روشنی میں، اندھیرے میں، دکھا کر، چھپا کر، سفر میں، اثر میں، زبان سے، دل سے، کان سے، آنکھ سے، ناک سے، ہاتھ سے، قلم سے، گفتار سے، رفتار سے، کسی نہ کسی طرح کبھی نہ کبھی اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، ہوتی ہے، ہر شخص سے ہوتی ہے۔ ایسا نہیں جاہلی سے، ایسا نہیں دیہاتی سے، ایسا نہیں کہ غریب سے، مالدار سے بھی ہوگی، پڑھے لکھے سے بھی ہوگی، عالم سے بھی ہوگی، غیر عالم سے بھی ہوگی، رات میں بھی ہوگی، دن میں بھی ہوگی، سفر میں بھی ہوگی، حضر میں بھی ہوگی، کبھی نہ کبھی، کبھی گناہ کبیرہ ہے تو کبھی گناہ صغیرہ ہے، ہوتے ہیں، انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے اتنی محبت فرماتے ہیں، ہم سب کے آقا و مولا جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ اپنے بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ اور گناہ ہو گیا، یہ انسانی تقاضا ہے، گناہ کے بعد توبہ کی توفیق ہو گئی، یہ اللہ تبارک و تعالی کے کرم کی علامت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کے رحم کی علامت ہے کہ ہم سے گناہ ہو گیا تھا، اللہ نے ہمیں توبہ کی توفیق دے دی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، بے شک مومن سے جب گناہ ہوتا ہے، کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ کی حکم عدولی ہوتی ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس مومن کے دل پر اس گناہ کے کرنے کی وجہ سے ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، نشان محبت۔ آگے فرمایا اگر ایمان والا اس گناہ کے بعد اللہ سے توبہ اور استغفار کر لیتا ہے، وَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِيَ قَلْبُهُ، اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس نقطے، اس دھبے کو، اس سیاہ نقطے کو جو گناہ کے اثر سے اس کے دل پر لگ گیا تھا، اللہ تبارک و تعالی اس توبہ اور استغفار کی توفیق اور برکت سے
کہ پھر دوسرا کالا نقطہ لگ جاتا ہے. پھر گناہ کیا، توبہ نہیں کی، پھر نقطہ لگ گیا. اسی طریقے سے نقطہ لگتے لگتے، پھپا لگتے لگتے اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ سیاہ ہو جاتا ہے. آپ پین سے کاپی پر رب کرتے جائیے، بولو صاف ستھرا پیپر خراب ہو جائے گا. اور آپ نے لکھنا شروع کیا، غلط ہو گیا، آپ نے اس پر ربر لگا دی، اس کو مٹا دیا، تو یہ توبہ اور استغفار کی طرح سے ہو گیا. پھر آپ دوبارہ سے لکھیے، اسی پیپر پر آپ کو دوبارہ سے جگہ صاف ستھری نظر آئے گی. گناہ کرتے کرتے آدمی اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو پھر یہ اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے. اسے سمجھایا گیا یہ دیکھی جائے گی. تو دیکھی جانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی زبان پر اس جملے کا معنی یہ اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ گناہ حد سے زائد بڑھ چکے ہیں، جس کی وجہ سے احساس اور شرم کا مادہ ختم ہو گیا. اور ایمان کی علامت کیا ہے؟ الحیاء شعبۃ من الایمان. مومن کی شرافت، مومن کی عظمت، مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر حیا ہوگی، اس کے اندر. اور حیا اس چیز کا نام ہے آدمی کا نفس خود اس کے اوپر ملامت کرنے لگے، تجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا تو نے کر لیا. اور جب آدمی کے اندر حیا نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ بے شرم. جس کے اندر حیا نہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ بے شرم. سڑک پر کر لے گناہ، رات میں کر لے گناہ، دکھا کر کے کر لے، چھپا کر کے کر لے، کوئی شرم اس کو نہیں ہے. شرم ان کو آتی ہے جو شرم سے شرماتے ہیں. شرم ان کو آتی ہے جو شرم سے شرماتے ہیں. اور ہم تو اتنے بے شرم ہیں کہ شرم ہم سے تو شرماتی ہے. اس گناہ کرتے کرتے آدمی ہٹتی، ضدی، ہٹ بھنا ہو جاتا ہے، بے حیا ہو جاتا ہے. اس کی حیا بالکل چلی جاتی ہے. اب یہ گناہ ڈر سے کرتا ہے، کوئی ڈر نہیں ہوتا. اللہ ایسے نازک وقت سے ہماری سب کی حفاظت کرے. آمین. اسی کو فرمایا وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَعْلُو قَدْرًا. گناہوں کی زیادتی، گناہوں کی بے حسی، گناہوں کے اندر بے حیائی، یہ آدمی کو کیا کر دیتی ہے؟ اللہ کا نافرمان بنا دیتی ہے. احساس ختم ہو جاتا ہے، ڈر ختم ہو جاتا ہے، موت کا خیال ختم ہو جاتا ہے، قبر کا خیال ختم ہو جاتا ہے، حساب و کتاب کا خیال ختم ہو جاتا ہے، میدان حشر کا خیال ختم ہو جاتا ہے، اللہ کے حضور حاضری کا خیال ختم ہو جاتا ہے. جو بے شرم ہی اتنا واٹر پروف، اب اسے کچھ نہیں لگتا. اللہ ہم سب کو ایمانی حیا عطا فرمائے. تو میرے بزرگوں، میں نے یہ عرض کیا تھا، میں آیت مبارکہ کی وضاحت کرنا چاہوں گا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم. اللہ فرماتا ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے آپ کو. یہاں بس یہ بات سمجھا کے میں بات ختم کر رہا ہوں. جہنم کی آگ سے کیسے بچایا جائے؟ مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے یہ تو فرما دیا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، لیکن ہم جہنم کی آگ سے کیسے بچیں گے؟ بولو کیسے بچیں گے؟ عمل کے ذریعے. بولو ایسے ہی تو بچیں گے نا. بھائی مثال کے طور پر رات میں ہم سے کوئی گناہ ہو گیا، وضو کر لو، 2 رکعت پڑھ لو، اللہ سے توبہ کر لو. اتنا بھی نہ کر سکو تو کم از کم درجے میں فجر کی نماز میں تو تیار ہو کے آ جاؤ، 2 سنتیں 2 وقت پڑھ لو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اللہ سے توبہ کر لو.
اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ اس نماز کی برکت سے رات بھر کے گناہوں کو کیا کر دیں گے؟ اللہ نے ظہر کی نماز کو فرض کیا اس لیے کہ اگر فجر سے لے کر ظہر تک گناہ ہوتے ہیں، بندہ وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھوں کے گناہ معاف ہو گئے، کلی کرتا ہے، زبان کے گناہ معاف ہو گئے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، ناک سے کیا ہوا گناہ معاف ہو گیا، سر کا مسا کیا، سو کر خیال کے گناہ معاف ہو گئے، اور جو کچھ رہا سہا بچا کچا ابھی اللہ کے سامنے کہا اللہ اکبر، ایسا تو بڑا، سب چیزوں سے بڑا، سب چیزوں سے بڑا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا الحمدللہ رب العالمین، اللہ کو منا رہا ہے، اللہ کو منا رہا ہے، اللہ کی خوشامد کر رہا ہے، کیسے اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، تعریف اس رب کی جو سارے جہان و مقال میں بنا ہے، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم و کرم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، مالک یوم الجزا، اللہ کی تعریفیں کر رہا ہے، اللہ سے بات کر رہا ہے، در حقیقت نماز کیا ہے؟ یہ تو اللہ سے اس کی بات ہو رہی ہے۔ اگر کسی کو کسی بڑے آدمی سے بات کرنے کا موقع مل جائے تو بڑا خوش ہوتا ہے، میری تو فلاں سے بات ہو گئی، فلاں ادھیکاری سے بات ہو گئی، یہاں تو بندے کے احکام الحاکمین سے بات ہو رہی ہے، جب یہ نیت بات کرنا ہے، بادشاہوں کے بادشاہ مالک الملک رب دو جہاں سے بات کر رہا ہے، اللہ سے مخاطب ہے، اللہ کو منا رہا ہے، روح خدا کو منا رہا ہے، اللہ کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ جب اللہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا تو اب کیا کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ جب اس نے اللہ کی تعریف کر دی، اللہ کی بڑائی بیان کر دی، قسم خدا کی اللہ تو بڑا رحیم و کریم، اللہ کہتا مان کیا مانتا ہے؟ رکو میں تیرا سبحان ربی العظیم، ابھی بات ابھی بنی، سجدے میں چلا گیا سبحان ربی العظیم، اس نے سب کچھ فنا کر دیا، بولو، اس نے اپنے آپ کو رب کے قدموں میں لا کر کے ڈال دیا اور کہہ دیا ہے میرے رب میں تو سر سے لے کر پیر تک تیرا ہوں، صبح سے لے کر شام تک تیرا ہوں، ماں کے پیٹ سے لے کر قبر تک تیرا ہوں، اے میرے رب گنہگار ضرور ہوں مگر تیرا بندہ ہوں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، کیا اللہ معاف نہیں کرے گا؟ تو دیکھو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے کیسے بچایا جائے گا؟ اعمال صالحہ کرنے کے بعد، فرائض کی پابندی کرنے کے بعد، اس میں حفاظت کس کی ہو گئی؟ میں نے بہت مختصر بات کو کرنا چاہا آپ سے، بس آیت کریمہ کا مفہوم سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو ہماری جہنم سے حفاظت کیسے ہو گئی؟ زیادہ سے زیادہ اچھے کام، اچھے اعمال کریں، اللہ اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تمام اذکار کرنے کے بعد ہم اپنے آپ کو کہیں سے بچا سکتے ہیں؟ کہیں سے بچا؟ جہنم سے۔ اب مسئلہ آ جاتا ہے اولاد کا، خاندان کا، کیسے بچایا جائے؟ اولاد کو دین کا علم سکھاؤ، اولاد کو دین کی تربیت کراؤ، انہیں دین کے سانچے میں ڈھالو، انہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دلاؤ۔ علموا اولادکم ثلاثۃ خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتکم وتلاوۃ القرآن، یہ ہے اولاد کی تربیت۔ اولاد کو سیدھے راستے پر لے کر کے آؤ، گمراہی سے بچاؤ، نبی کا راستہ دکھاؤ، اللہ کے
اور آپ کی بھی پراپرٹی اکٹھی کر دو، مکان بنا کے اکٹھے کر دو، بینک بیلنس، اس سے جہنم سے نہیں بچے گا، بچ جائے گا؟ نہیں بچے گا نا۔ جہنم سے کیسے بچے گا؟ اعمال صالحہ ہم نے کر لیے، اور اعمال صالحہ کا داعیہ اولاد کے اندر پیدا کر دیا۔ ہم اپنے کرنے سے بچیں گے، وہ اپنے کرنے سے بچیں گے، ہم بھی بچ گئے، وہ بھی بچ گئے، ہم بھی کامیابی کی راہ پر چلے گئے اور وہ بھی کامیابی کی راہ پر چلے گئے۔ ایک بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے بزرگ، اپنے وقت کے زبردست علم و عمل کے مالک، صاحب فراست، اللہ نے بے انتہا نوازا۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ کیا؟ ایک دیہات میں رہنے والا ایک شخص تھا، اس نے اپنے بچے کو پڑھایا۔ جیسے ہمارا یہ مدرسہ ہے، یہاں ماشاءاللہ تجوید بھی ہے، حفظ بھی ہے۔ آپ نے سنا بچوں نے تلاوت کی، نعتیں بھی پڑھی، نظمیں بھی پڑھی، اور ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں، میں بالکل صاف ستھرے انداز میں کہہ رہا ہوں، بچوں نے ماشاءاللہ تعلیم بہت اچھے انداز میں کی۔ اگر اسی روش پر چلتے رہے تو انشاءاللہ اپنے وقت کے بہترین مبلغ اور بہترین داعی بنیں گے کہ قوم ان سے فائدہ اٹھائے۔ تو انہوں نے اپنے بچے کو پڑھایا، بچہ پڑھا۔ جیسے مان لیجیے یہ مدرسہ ہے، علاقے میں بستی میں مدرسہ تھا، حفظ تک کا، تو اس نے وہاں پڑھا، اس کی دستار ہو گئی، پورے علاقے میں شہرت ہو گئی کہ فلاں کا بچہ حافظ قرآن بن گیا۔ اللہ یہ سعادت ہمیں بھی عطا فرمائے کہ ہمارے بچے حافظ قرآن بنے، آمین ملتے گئے۔ چنانچہ اب جب اس نے وہاں کی تعلیم مکمل کر لی تو باپ نے سوچا میرا بچہ اور پڑھنا چاہیے، تو اور پڑھنے کے لیے آگے اس کو بھیج دیا۔ جیسے مان لو محلے میں کوئی 8 تک کا ہے یا 6 تک کا ہے، یا مان لو 12 ہے، 11 ہے یا 10 ہے، تو آگے اگر پڑھانا چاہتا تو آگے اسکول میں بھیجا جاتا۔ تو ایسے ہی انہوں نے اپنے بچے کو آگے باہر مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ بادشاہ کو پتہ لگا کہ ہمارے علاقے میں دیہات میں ایک بچے نے پڑھا ہے، بچہ کسی قابل بنا ہے اور بچہ اپنی تعلیم کے لیے کہیں دور گیا ہے۔ تو بادشاہ نے اپنے سپاہی کو بھیجا کہ اس کے باپ کو بلایا جائے، اس کو انعام دینے ہیں بچے کے قابل ہونے کی وجہ۔ چنانچہ بچے کے باپ بادشاہ کے دربار میں سپاہیوں کے ساتھ چلا گیا، گھر میں خوشی کی لہر کہ ہمارے باپ کو بادشاہ وقت نے بلایا ہے اور انعام دینے کے لیے بلایا ہے۔ بڑے خوش، ماں بھی خوش، بچے بھی خوش۔ صبح سے شام ہو گئی، باپ لوٹ کر کے نہیں آتا ہے۔ اگلا دن گزر گیا، باپ لوٹ کے نہیں آیا۔ دوسرا دن گزر گیا، باپ لوٹ کے نہیں آیا۔ تیسرا دن گزر گیا، باپ لوٹ کے نہیں آیا۔ 4 5 6 7 مہینوں گزر گئے، باپ لوٹ کے نہیں آتا ہے۔ خوشی رنج میں بدل گئی۔ اب تو خوشی کیا تھی کہ ہمارے ابا انعام لینے کے لیے گئے، اب جب لاپتہ ہو گئے تو اب پریشان کہ ہمارے ابا پتہ نہیں کہاں کس حال میں ہے، کیا ہو گیا۔ 1 سال کے گزر جانے کے بعد بچہ مدرسے سے لوٹ کر گھر آتا ہے۔ سب سے پہلے آنے کے بعد ماں کو سلام کیا، بہن بھائیوں کو دیکھا، اس کی نظریں ڈھونڈ رہی ہیں ابا جان کو دیکھنے کے لیے۔ ابا جان گھر میں نہیں ملتے ہیں، مجبور ہو کر ماں سے پوچھا، اما جان ابا جان کہاں ہیں؟ کہا بیٹا انہیں گئے ہوئے 1 سال ہو چکا ہے، بادشاہ نے انعام کے لیے بلایا تھا، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، وہ ابھی تک لوٹ کر کے نہیں آئے، کہاں گئے کس حال میں ہمیں پتہ نہیں ہے۔ بچہ کیونکہ پڑھا لکھا تھا، حوصلہ تھا، جرأت تھی، طاقت ہمت تھی، بچہ فوراً گھر سے نکلتا ہے اور اپنے باپ کو ڈھونڈنے کے لیے سب سے پہلے بادشاہ وقت کے دربار میں پہنچتا ہے۔ سپاہیوں کو جا کر کے کہا کہ میں پورا جگہ سے آیا ہوں۔ کہا کیا بات؟ کہ بادشاہ سے کہہ دو کہ مجھے بادشاہ سے ملاقات کرنی ہے۔ بادشاہ کو پیغام سپاہیوں نے پہنچایا کہ فلاں کا بچہ آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔
بلاؤ آیا بچے نے بڑی جرأت ہمت کے ساتھ میں کہا بادشاہ سے کہ بادشاہ سلامت اگر ناگواری نہ ہو تو ایک سوال حاضر خدمت کر دوں کہا بیٹا بولو کہا بادشاہ سلامت آپ نے میرے باپ کو 1 سال پہلے میری پڑھائی کی وجہ سے انعام دینے کے لیے بلایا تھا میرے باپ آج تک گھر نہیں لوٹے ہیں بس یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہاں ہے کس حال میں ہے تو بادشاہ نے کہا بیٹا تمہارے باپ جیل کی سلاخ کے پیچھے ہے کہا قصور غلطی کمی لفظش کیا ہوئی کہ جس کی وجہ سے میرے باپ کو جیل میں ڈالا گیا آپ نے تو انعام دینے کے لیے بلایا تھا سزا دینے کے لیے تھوڑی بلایا تھا میرا جو کام اور کارنامہ تھا وہ تو انعام کے قابل تھا آپ نے تو میرے کارنامے کو ایک جرم بنا دیا اور میرے باپ کو جیل کی سلاخوں میں پیچھے ڈال دیا بادشاہ نے کہا بیٹا نہیں وجہ یہ نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ میں نے تمہارے باپ سے یہ پوچھا کہ سبحانک اللہم سناؤ منع کر دیا سورہ فاتحہ سناؤ منع کر دیا نماز سناؤ منع کر دیا نماز جنازہ سناؤ منع کر دیا کچھ بھی نہیں سنا پائے ہر سوال کے جواب میں نہ کرتے چلے گئے ٹھیک ہے بادشاہ صاحب آپ نے پھر جیل میں کیوں ڈالا کہ کچھ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے اس لیے میں نے غصے میں جیل میں ڈال دیا بچے نے بڑی ہمت سے کھڑے ہو کر کے کہا بادشاہ سلامت ناگواری نہیں ہونی چاہیے اگر میرے باپ کو ان پڑھ اور جاہل ہونے کی وجہ سے تمام سوالوں کے جوابات نہ دینے کی وجہ سے جیل میں ڈالا گیا تو بادشاہ سلامت گستاخی کی معافی چاہتا ہوں جیل میں جانے کا مستحق میرا باپ نہیں بلکہ میرا دادا بات پر ذرا غور کریں کیا کہا بچے نے کہ اگر ان پڑھ ہونے کی وجہ سے میرے باپ کو جیل میں ڈالا گیا تو یہ قصور میرے باپ کا نہیں بلکہ یہ قصور میرے دادا کا ہے کہ میرے دادا نے میرے باپ کو پڑھایا تو نہیں ہے لہذا جیل سے میرے باپ کو نکالا گیا ہے یہ اگر جرم ہے تو اس جرم کی وجہ سے میرے دادا کو جیل میں ڈالا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ تو جہنم سے بچنے کا سامان عمل صالحہ ہے اچھے اعمال اچھے کام کرتے رہو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا دے گا تو یہ تو ہمارا سامان ہو گیا اب اولاد کو کیسے بچائیں گے اولاد کو علم دین سکھاؤ ان کے پاس علم دین ہوگا اچھی صحبت اچھی سوچ اچھے فکر ہوگی وہ لوگ بھی کیا کریں گے بزرگ اچھے اعمال کریں گے دنیا کو ان سے فائدہ ہوگا پڑھانے کے قابل ہوں گے بچوں کو پڑھائیں گے بڑوں کو بتائیں گے راہ حق سمجھائیں گے تو میرے بزرگوں یہی ہے جہنم سے بچنے کا راستہ سمجھ میں آئے میرے بزرگوں بات سمجھ میں ہمیں بھی اعمال صالحہ کرنے چاہیے اور ہمیں اولاد کو علم دین سکھانا چاہیے ہم نے دنیا چاہے بے شمار اولاد کے لیے اکٹھا کر دی یاد رکھنا یاد رکھنا یاد رکھنا قرآن کریم کا فرمان بتا رہا ہوں انما اموالکم واولادکم فتنہ اولاد اور مال تمہارے لیے فتنہ ہے آزمائش اور امتحان کا سامان ہے اگر کامیاب بنا دیا تو سرخروئی ہو گئی اور اگر ان کو جاہل رکھ دیا تو ناکامی بربادی اور ایندھن جہنم کا تیار ہو گیا یہ چھوٹی سی بات آیت کریمہ کے تحت مجھے سمجھانے کی اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی عموماً تمام امت مسلمہ کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اٹھو مسلمانوں اٹھو نوجوانوں اٹھو بزرگوں قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ اٹھو بزرگوں اٹھو نوجوانوں قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ جہاں بے امان کو
پائے گا، مٹے گی ظلمت شر اور سورج جگ بنائے گا۔ وآخر دعوانا